إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ معزز حاضرین و خواتین، خطبہ جمعہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے توکل علی اللہ کے عنوان پر ہوگا۔ توکل کے معنی اسباب کو، ذرائع کو اختیار کرنا اور نتیجے کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا، یہ توکل ہے۔ قرآن اور سنت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی سچے دل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرے کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے اور کسی نقصان سے بچنے کے لیے۔ قرآن اور سنت میں توکل کی تاکید ہے، اور توکل کا مسئلہ یہ قلبی مسئلہ ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور توکل کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مومن اور مسلمان ہوں اور یہ کہے کہ میں توکل نہیں رکھتا تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا ضروری ہے، اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل اور اللہ پر اعتماد یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگ اللہ ہی پر توکل کرو اگر تمہارا ایمان ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک شخص بیمار ہے،
بیمار شخص کے لیے شرعی ہدایت یہ ہے کہ بیمار اپنا علاج کرائے اور دوا استعمال کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، دوا استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، تو محض دوا استعمال کرنا اور ڈاکٹر سے مشورہ لینا شفا پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے اور شفا کی امید اللہ ہی سے رکھنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اگر ہم کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑھیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ اچھے ہو جائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ شفا کی امید اللہ سے رکھی جائے اور شفا کے تعلق سے اللہ پر اعتماد کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی، اللہم رب الناس اذہب الباس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تو گویا کہ شفا دینے والا اللہ تعالی ہے۔ ڈاکٹر پر اعتماد کرنا، دوا پر اعتماد کرنا نہیں ہے، البتہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور دوا استعمال کرنا یہ سبب ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا کرے، تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ شادی کرے، نکاح کرے، نکاح کے بعد اولاد ہوگی۔ ظاہر ہے بغیر شادی کے اولاد نہیں ہوگی، نکاح کرنا ایک سبب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے نکاح اور شادی کے بعد دعا بھی کرے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور لمبی مدت تک وہ دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا کہ اگر کوئی اولاد دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، 80 سال اور اس سے زیادہ عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک اولاد عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور اپنے بچے کو مکہ کی سرزمین پر، جو ابھی مکہ بسا نہیں تھا، وہاں پر چھوڑنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو اس مقام پر چھوڑ دیا، اور کیا دیا؟ صرف کھجور کی ایک تھیلی دی اور پانی کا مشکیزہ دیا، بس اتنی 2 چیزیں دے دیں اور وہاں پر اتار دیا اور انہیں ٹھکانے پر لگا دیا۔ اس کے بعد بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھلا بتائیے کہ اللہ کا تو حکم نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو ہلا کر کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاجرہ علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ اذن لا یضیعنا اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ اس خاتون کا توکل ہے اللہ پر، اس خاتون کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے کہ وہاں پر کوئی گھاس نہیں ہے، وہاں کوئی انسان نہیں ہے، صرف ماں اور بیٹا یہ دونوں ہیں اور اللہ کے بھروسے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی ہاجرہ ہیں جو اپنے ننھے سے بچے کے لیے اور اپنے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا اور مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ کوئی حج کرنے والا بغیر صفا مروہ کی سعی کے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والے کا صفا مروہ کی دوڑ لگائے بغیر اس کا عمرہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس عورت اور اس خاتون کی، اس ایمان والی کی ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ عمرہ اور حج کا اللہ نے رکن بنا دیا۔ اور وہی چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ ان کے ایڑیوں سے رب العالمین نے زمزم کا کنواں پانی جاری فرمایا، اور وہ کنواں جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رحم کرے اسماعیل کی ماں پر، اگر وہ منڈیر نہ باندھتی،
اگر کنارے سے پانی کو نہ روکتی تو یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا جو دنیا کو سیراب کرتا۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ پر توکل کی برکت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ وہ پانی، جس پانی کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرماتا ہے۔ تو معزز حاضرین، توکل یہ مطلوب ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح توکل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم لوگ اللہ پر ویسے توکل کرو جیسے توکل کرنا چاہیے، اللہ پر ویسے اعتماد رکھو جیسے اعتماد رکھنا چاہیے، تو تمہیں اللہ رزق دے گا، ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کو اللہ رزق عطا کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق، یہ پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح سویرے خالی پیٹ نکل جاتے ہیں اور شام میں بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل یہ ہے، اللہ پر بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت چند باتیں رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دی ہیں، مقدر کر دی ہیں۔ ہماری روزی اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری روزی کتنی ہے۔ ہمیں حکم دیا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اللہ نے ہمیں روزی تلاش کرنے کا حکم دیا، ہم روزی تلاش کریں گے اور نتیجے میں ہماری محنت کے بعد ہمیں جو پھل ملے گا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ رزق ایسے دے گا جیسے پرندے کو رزق دیتا ہے۔ پرندے خالی پیٹ نکل جاتے ہیں اور شام میں بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے، آدمی کا جب توکل کم ہو جاتا ہے تو آدمی بے اعتمادی کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحتیں فرمائیں۔ وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا باتیں سکھائیں، کیا باتیں بتائیں؟ احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد آپ کے سامنے ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس کا تعلق توکل سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ آپ نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ جان لو اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں تو سارے لوگ مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی فائدہ تمہیں سارے لوگ مل کر پہنچا سکتے ہیں جتنا فائدہ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، ضرر پہنچانا چاہیں تو سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان اللہ نے مقدر کیا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے توکل کے سلسلے میں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، دراصل اس میں ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہماری جو عبادت ہے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہم جو عبادت کرتے ہیں تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر تیرے ذکر پر، تیری شکر پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ معزز حاضرین، آپ ہجرت کا واقعہ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کے واقعے میں آپ غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا اور اپنی حفاظت کے سلسلے میں اللہ پر توکل کیا۔ اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنائے، آپ اس پر غور فرمائیے۔ ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفر کا ساتھی منتخب فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا رفیق سفر متعین فرمایا، گویا کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک سبب اختیار فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں کا سامان تیار کرایا، اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا انہوں نے اپنا ناڑا اور اپنا تہبند دیا اور تھیلی کو اس سے بند کر دیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین رکھا گیا ہے، ان کا لقب ذات النطاقین ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے لیے ایک بہترین سواری کا انتظام کرایا، آپ نے عمدہ قسم کی سواری کا انتظام کیا، آپ نے یہ سبب اختیار فرمایا۔ اور راستہ بتانے کے لیے جغرافیہ کو جاننے والے کو اپنے ساتھ رکھا اور راہ بتانے والے کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ مدینہ پہنچنے میں آسانی ہو جائے اور راستہ بھٹک نہ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسباب اختیار فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دشمنوں نے گھراؤ کیا تھا۔ دشمنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بعد میں آپ کے داماد بنے، ان کو بستر پر لٹا دیا تاکہ دشمنوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں، گھر ہی میں ہیں۔ یہ دشمنوں کو باور کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر اللہ کے حفظ و امان میں قرآن پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے غار ثور میں پناہ لی، غار ثور میں چھپ گئے۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں، غار ثور جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ انتہائی بلندی پر جانے کے بعد وہ غار ہے اور بہت خوفناک جگہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، دشمنوں سے چھپنے کے لیے غار ثور میں پناہ لی۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ کفار مکہ، کفار قریش ہمارے پیروں کو بھی دیکھ لیں گے جھانک کر تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر آپ غمگین نہ ہو جائیے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے، جن کی مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو آپ ہجرت کے واقعے پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حفاظت کے لیے تمام اسباب اختیار کیے اور اللہ رب العالمین پر توکل کیا، اعتماد کیا کہ جس پروردگار عالم نے ہجرت کا حکم دیا ہے، ہجرت کی اجازت دی ہے، وہی پروردگار ہماری حفاظت کرے گا۔ معزز حاضرین، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے رسول سے فرمایا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کریں تو اللہ پر توکل کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ پر توکل کرتے ہیں، اپنے اسباب پر توکل کرتے ہیں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں جب چاہوں گا تب دواخانے میں جا سکتا ہوں، جب چاہوں گا تب بڑے ڈاکٹر سے رجوع ہو سکتا ہوں۔ اسباب پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ توکل ایسی چیز ہے، ایسا ایمانی جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ توکل کیجئے ایسی ذات پر، ایسی ہستی پر جسے موت نہیں ہے، جسے دوام ہے، ایسی ذات پر توکل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے یا گھر سے باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہے کسی بھی جائز مقصد کے لیے، اللہ کے بھروسے پر نکل جائے، اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں، اس کے نام کی برکت سے میں نکل رہا ہوں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں نکل رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ توکل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غور کرنے لگے، سوچنے لگے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے نبیوں کی صحبت اختیار کی، ہو سکتا ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں یہ وہ لوگ ہوں۔ اس طرح کی باتیں سوچنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور چند صفات کا تذکرہ فرمایا۔ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہونے والوں کے اوصاف اللہ کے رسول نے گنائے۔ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو چھو منتر نہیں کرتے، جو تعویذ پلیتوں کے پیچھے جو لوگ نہیں پڑتے، چھو منتر نہیں کرتے، ایسے لوگ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے۔ ولا یکتؤون، اور جو لوگ جسموں کو نہیں داغتے کہ فلاں بیماری سلاخ کو گرم کر کے اگر داغی جائے پنڈلی پر، چہرے پر، فلاں جگہ پر تو فلاں بیماری نہیں آئے گی، فیڈس نہیں آئیں گے، فلاں بیماری نہیں آئے گی۔ جو لوگ نہیں داغتے اور داغنے والا عقیدہ نہیں رکھتے، ایسے لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح ولا یتطیرون، اور بدشگونی اور بدفعلی جو لوگ نہیں لیتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بدفعلی کیا ہے؟ صبح سویرے کوئی مانگنے والا آ گیا تو لوگ بدفعلی لیتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے مانگنے والے کی صورت دیکھی، منحوس کی صورت دیکھی، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔
ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صبح سویرے اللہ نے آپ کو موقع دیا نیکی کرنے کا، اگر آپ اللہ کے نام سے کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اس طرح کا عقیدہ نہ رکھیں۔ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میرا کام بگڑ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدفعلی ہے، اس سے روکا گیا ہے اور یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ محلے میں الو بیٹھا پکار رہا ہے، تو اب لوگ الو کے پکارنے کو سن کر کہتے ہیں کہ محلے میں کسی کی موت آنے والی ہے یا محلے میں کوئی آفت آنے والی ہے۔ یہ بدشگونی ہے، یہ بدفعلی ہے۔ عرب کے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے کہ سفر پر جانا ہوتا، کوئی کام کرنا ہوتا تو 3 تیروں کو تھیلی میں ڈال دیتے اور ایک پر لکھتے افعل تو کر، دوسرے پر لکھتے لا تفعل، اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے اور تیر اٹھاتے، تو اس کے بعد اگر افعل والا تیر نکلتا تو کام کرتے، لا تفعل والا اگر تیر نکلتا تو کام نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت ساری عورتیں دلہنوں کے پاس بیوہ عورت کے بیٹھنے کو منحوس سمجھتی ہیں اور بیوہ عورت کو کے بیٹھنے اور اس کے قریب ہونے، ان کے قریب ہونے کو برا سمجھتی ہیں۔ یہ بدعقیدگی کی بات ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، لہذا اپنے توکل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بدفعلی نہیں لیتے ایسے لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ اور آخر میں جو بات آپ نے فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں ایسے لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی ان کو جذبہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ ان کا نام عکاشہ بن محصن ہے۔ ان کا جذبہ دیکھ کر ایک اور صحابی کو خیال آیا کہ میں بھی دعا کراؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، اس معاملے میں عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر توکل یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا خیر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس نقصان کو ہٹانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا ضرر پہنچے اس ضرر سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا آپ کے ساتھ فیصلہ کرے تو اس خیر کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے کہلوایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہیے ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو چیز ہمارے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے وہی چیز ہمیں پہنچے گی اور وہی چیز لگے گی۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا کام بنانے والا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ غلبے والی ذات مہربان ذات پر توکل کیجیے۔ وہ مہربان ذات، وہ غلبے والی ذات الذی یراک حین تقوم، جو ذات آپ کو قیام کی حالت میں دیکھتی ہے اور آپ کی حرکت کو سجدے کی حالت میں دیکھتی ہے، اس ذات پر توکل اور بھروسہ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، بادشاہ وقت کے حکم سے خطرناک آگ سلگائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اللہ کے حکم سے کود پڑے، اور اس آگ میں کودنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ کیا خوب کارساز ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس آگ کو جو آگ جلاتی ہے اسے ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔
اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ دراصل توکل کا نتیجہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا نتیجہ تھا، یہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مؤمن آل فرعون، خاندان فرعون کا ایک ایمان والا آدمی، اس کے خلاف فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے سازش کی، تو اس بندے نے، ایمان والے نے کیا کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ نے اس آل فرعون کے ایمان والے بندے کو ان مکاریوں سے بچا لیا جو مکاریاں آل فرعون کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو برے عذاب سے گھیر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے رب العالمین بہت بڑی آفتوں سے نجات دیتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، وقال اعقلها وتوکل علی اللہ۔ ایک صحابی نے کہا، وہ بدو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا کھلا میدان میں چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو توکل کا مفہوم یہ ہوا کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے۔ کوئی روزی تلاش کرنا چاہ رہا ہے، روزی تلاش کرے، جائز اسباب کو اختیار کرے، اور اللہ سے دعا بھی کرے روزی کی برکت کے لیے، روزی کے حصول کے لیے۔ یقیناً اس کے توکل کے مطابق اسے روزی حاصل ہو جائے گی۔ کوئی آدمی بیمار ہے، بیمار کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوا استعمال کرے اور شفا کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھے۔ کوئی آدمی بیمار ہے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اگر اللہ مجھے شفا دینا ہے تو دے گا، موت دینا ہے تو موت دے گا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اسباب کو اختیار کیا جائے، اس کے بعد نتیجے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے۔ تو معزز حاضرین، جب ہم اور آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، بھلا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اسباب اختیار کریں، اور اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ ہمارا ایمان، ہمارا توکل، یہ کووڈ-19 اور یہ جو بیماری پھیلی، اس میں بہت متزلزل ہوا۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ پر جیسے ایمان اور یقین رکھنا چاہیے ویسے ایمان اور یقین نہ رکھ سکے، اور صرف یہ دیکھا کہ یہ بیماری ہے اور یہ بیماری لگنا ہی لگنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاط کرنا یہ سبب ہے، لیکن بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بچانے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے اعتماد ہونا چاہیے اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اگر ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے حکم سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر کوئی نقصان پہنچنا ہے تو اسی کے حکم سے نقصان پہنچے گا، اور اسی کے حکم سے وہ نقصان سے ہم اور آپ بچ سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہمارے ایمان کے اندر ہمیں پختگی عطا فرمائے، اس پر جیسے توکل کرنا چاہیے اللہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے اندر جو ایمان کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کمزوری کو ایمان کی طاقت میں بدل دے، اور رب کریم ہمیں ہر معاملے میں توکل اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون